نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاثم وباطنه صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، انسان اس دنیا میں آیا اور اس کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ہم نے اس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے جسم کے اندر توانائی، طاقت، قوت، رہنے کے لیے مکان، گھر، نسل انسانی کے لیے بیوی، بچے، تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ دے دی. لیکن اصل مقصد انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ انسان کا اصل مقصد زندگی ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے انجان بن رہا ہے، وہ جانتے ہوئے بھی غلط راستے پہ چل رہا ہے. اس لیے کہ جو شخص جانتا ہے جس چیز کی خطرناکی کو اسے بچتا ہے. انسان کو زہر کی خطرناکی جانتا ہے تو انسان زہر کو کھانے سے بچتا ہے. اگر ایک انسان کے سامنے 1000 بسکٹ پیش کیے جائیں جس میں اعلیٰ کوالٹی ہو اور اس میں یہ کہا جائے کہ 999 بسکٹ صحیح ہے، صرف اس میں سے ایک بسکٹ جو ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے، کوئی بھی عقل مند شخص، کوئی بھی ذی ہوش شخص جس کو اللہ نے ذرہ برابر بھی عقل و خرد عطا کیا ہو وہ نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ کیوں؟ وہ جان رہا ہے کہ زہر کتنی خطرناک چیز ہے کہ زہر کھانے کے فوراً بعد ہم اس دنیا سے کسی اور دنیا میں منٹوں اور سیکنڈوں میں چلے جائیں گے اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ انسان زہر کی خطرناکی اس انسان کے ذہن میں رچا اور بسا ہوا ہے. لیکن اسی 1000 بسکٹ کو ایک معصوم بچے کے سامنے پیش کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بیٹا اس بسکٹ کو کھاؤ، اور 999 بسکٹ تو صحیح ہے لیکن ایک میں زہر ملا ہوا ہے، وہ بچہ کھانا شروع کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زہر کی خطرناکی کو نہیں جانتا ہے. اگر اسے معلوم ہوتا اس بچے کو کہ زہر کون سی چیز ہے، اس کے اندر کیسی پوائزن ہے، یہ جسم کے لیے، انسانی جسم کے لیے کتنا خطرناک ہے، کتنا جان لیوا ہے، تو وہ بچہ نہیں کھاتا. لیکن وہ جانتا نہیں، وہ جانتا نہیں ہے، تو جو جانتا ہے وہ اس سے بچتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو آپ چربی والی چیز نہیں کھائے گا، اور آپ 24 گھنٹے کباب پراٹھے اڑاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، آئل والی چیز استعمال کرتے ہیں، ڈالڈا کا استعمال کرتے ہیں اور ہمارے جسم پہ اور ہمارے سوچ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہی چیز ایک ڈاکٹر کو آپ پیش کیجیے وہ نہیں کھائے گا. کیوں؟ دل کی شریانیں اس سے بند ہو جاتی ہیں، اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں، جسم کے اندر فاضل چربی بڑھ جاتی ہے. وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرتا ہے. لیکن ایک عام مسلمان یا ایک عام انسان ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا. ٹھیک وہی حالت گناہ کا ہے. گناہ کو جو شخص خطرناک سمجھے گا، گناہ کو جو شخص جان لیوا سمجھے گا اور جو سمجھے گا کہ ہم کو اس گناہ کے کرنے سے انسان روحانی موت مر جاتا ہے اور اس گناہ کے کرنے سے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی اور سخت سزا ملے گی، تو اگر اس خطرناکی کو انسان جان لے تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا، اس کے جسم سے گناہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خطرناکی کو سمجھ گیا، وہ جان لیا. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کیا کوئی سرخاب تو پن لگا ہے ان کے اندر؟ یا ہم لوگوں کے 2 پاؤں ہیں اس کے 10 پاؤں ہیں؟ ہماری 2 آنکھیں اس کی 10 آنکھیں ہیں؟ کیا چیز ہے؟ کوئی اس طرح کو
چیز ان کو ملا ہے کیا؟ انسانی جسم کے اعتبار سے کچھ بھی اس طرح نہیں ملا انہیں، کچھ بھی فاضل نہیں ملا ہے. وہ ہماری اور آپ کی طرح انسان ہے، لیکن فرق ہے، فرق ہے. وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کی خطرناکی ان بزرگ کے دل میں ہے، ان اولیاء اللہ کے دل میں، ان اللہ والوں کے دل میں اللہ کی نافرمانی کے جو خطرناک نتائج ہے، وہ خطرناک نتائج ان کے دل میں رچ اور بس گئے ہیں. اسی وجہ سے ان کے جسم سے گناہ نہیں ہوتے. آج اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور وہ گناہ کرنے کی جو سزا ہمیں ملنے والی ہے، اس سزا سے ہم لاپرواہ اور بے پرواہ ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان سے آج گناہوں کا صدور ہو رہا ہے. ہم اس کی خطرناکی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر خطرناکی کو ہم سمجھ رہے ہوتے تو ہماری آنکھیں غلط نہیں دیکھتی، ہماری زبانیں غلط نہیں بولتی، ہمارے ہاتھ کسی چیز کو غلط نہیں پکڑتے، ہمارے پاؤں غلط چیزوں کی طرف نہیں چلتے. لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کا خوف اور تقویٰ جو ہے، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ کچھ نہ کرنے کو کہا جاتا ہے، کچھ کرنے کو تقویٰ نہیں کہا جاتا. اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور تقویٰ کب آئے گا؟ جب انسان اللہ کے عذاب کو اپنے دل کے اندر بسا دے گا، جب انسان گناہ کی خطرناکی کو بسا دے گا، جب انسان اللہ کی سزا جو ملنے والی ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں، اس کو اپنے دل کے اندر بسا لے گا. اس انسان کی طرح جو انسان 1000 بسکٹ کو تو نہیں کھاتا، ایک بسکٹ میں زہر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک اسی طرح انسان کو جب اللہ کا استحضار ہو جائے، اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر وہ انسان گناہ نہیں کر سکتا. انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی بھی ایک بدبو ہوتی ہے، ایک ظاہری بدبو ہوتی ہے، ایک باطنی بدبو ہوتی ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے باطنی نجاست نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے. اور اس کی حدیث سے دلیل بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، بدبو. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلنے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کئی میل دور سے دور چلے جاتے ہیں. تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو نکلتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کہ جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا، تو جو روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں. تو وہ جو اور فرشتے ہوتے ہیں وہ آ کر کے مرنے والے کے جسم کو سونگتے ہیں. کوئی آنکھ کو سونگتا ہے، کوئی سر کو سونگتا ہے، کوئی پاؤں کو سونگتا ہے، کوئی ہاتھ کو سونگتا ہے. اگر انسانوں نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی تابعداری میں گزاری ہے تو اس فرشتے کو اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خوشبو کی بو آتی ہے. لیکن جب انسان بدبخت ہوتا ہے، نالائق ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، تو پھر اس کے جسم سے بدبو آتی ہے. فرشتوں کو وہ بدبو محسوس ہوتی ہے، ہم کو اور آپ کو نہیں ہوگی. ہم آپ جو ہے کان لگا کے نہ اور ناک لگا کے نہ سونگنے لگے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں عورتیں کھانا رکھ دیتی ہیں اور صبح میں اس کو سونگتی ہے کہ خراب تو نہیں ہوا. کبھی کبھی بڑی پلیٹ ہو تو اس کو ایک طرف سے سونگ دیتی ہے، ایک طرف سے صحیح ہے، دوسری طرف سے خراب ہے، تو وہ سونگ کے بتا دیتی ہے. وہ اللہ کے فرشتے اس انسان کو، مرنے والے کے جسم کے آدھے کو سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ انسان کتنا جو ہے بدبخت ہے اور کتنا نالائق ہے، یا کتنا فرما بردار اور کتنا نیک ہے. وہ بتا دیتا ہے، اور جو کیفیت ہوتی ہے اسی وقت سے اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اسی زندگی سے اللہ رب العزت اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. کتنی بڑی سخت بات ہے. انسان زنا کرتا ہے، کتنی خطرناک بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ان کی محفل میں ایک شخص آیا. اس کو دیکھتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ بے محابہ ہماری محفلوں میں چلے آتے ہیں، جبکہ ان کی آنکھوں سے
لیتے ہیں اور وہ چیز ان کو پتہ چل جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دریا میں وضو کر رہے تھے، تو جس طرف سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا اس طرف سے پانی جو آیا تو اس پانی میں ان کو زنا دکھ گیا کہ کسی زناکار نے اس پانی میں ہاتھ لگایا ہے جس کی نحوست ان کو دکھی۔ آپ چلتے ہوئے اس طرف گئے، ایک نوجوان کھڑا تھا، کہا کہ اے نوجوان اللہ سے ڈر اور زنا چھوڑ دے، اللہ سے ڈر۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ زناکار جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کے آدھا سے یعنی ان کی شرمگاہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ سارے اور جو جہنمی ہوں گے ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، پھر اس میں بھی زناکار کی وجہ سے اور جہنمیوں کو اور تکلیفیں پڑ جائیں گی۔ انسان سوچتا نہیں کتنی خطرناک کام انجام دے رہا ہے۔ انسان 70 سالہ زندگی کے عیش و عشرت کے لیے اور اپنی خواہشوں کو بے لگام چھوڑنے کی وجہ سے وہ اللہ کی کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تابعداری کرے، گناہ اس کو خطرناک سمجھے جس طرح ہم زہر کو خطرناک سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے گناہوں کو خطرناک نہ سمجھا تو یاد رکھیے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی چین و سکون اللہ ہم سے چھین لے گا۔ کتنے لوگ ہیں کہ چین اور سکون کی بانسری بجاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آرام سے ایک مرتبہ بستر پر سوتے ہیں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے خواہشوں کو اپنا مالک بنا لیا، ہم اپنی خواہشوں کے غلام بن گئے، خواہشوں نے جو چاہا وہ ہم نے کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں دی تھی کہ دیکھو میری فرما برداری کرنا، میری تابعداری کرنا، میری مان کر چلنا، مجھے رب ماننا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ایک وعدہ لیا تھا انسانوں سے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجتے ہیں، تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو رب جانو گے؟ سب نے کہا کہ اللہ ہم آپ ہی کو رب مانیں گے۔ لیکن سوچئے ہم سب اس دنیا میں آ کر کے کس کو رب مان رہے ہیں؟ پالنہار ہم دکان کو مان رہے ہیں، کاروبار کو مان رہے ہیں۔ کتنا یقین ہمارا اللہ پہ مضبوط ہے، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح کے اعمال ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، کس طرح غیبت، چغلخوری، بےایمانی، بدمعاشی، ہر طرح کی چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہے اور کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ رام سنگھ نہیں کر رہا ہے، سیتا رام نہیں کر رہا، یہ سب عبد الرحمان کر رہا ہے، یہ عبد الرحیم کر رہا ہے، جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محمد نام کا انسان جھوٹ بولتا ہے، کتنی شرم کی بات۔ غیرت آنی چاہیے ہم مسلمانوں کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں کی خطرناکی سمجھا دے اور ہمارے دل میں بٹھا دے، اور آئندہ کی جو زندگی بچی ہے اس میں اللہ کی تابعداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا